الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کا بہت زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے۔ بال مبارک، پھر تیل لگاتے تھے اور ایک کپڑا سر پہ رکھتے، پھر کپڑے کی ٹوپی پہنتے تھے۔ اس ٹوپی کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب آپ اپنے مقام پر ہوتے تھے تو سر سے جڑی ہوئی ٹوپی جو بالکل چپکی ہوئی ہو ایسی استعمال فرمایا کرتے تھے، اور جب مقام سے باہر نکلتے تھے یعنی کہ سفر پہ تو اٹھی ہوئی ٹوپی یعنی کہ بیچ سے ایسے اوپر اٹھی ہوئی ہوتی تھی، ایسی ٹوپی استعمال فرماتے تھے۔ پھر اس کے اوپر آپ صافہ باندھتے تھے، عمامہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور اس عمامے کا جو سنت طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ پورے سر کو ایک تو گھیر لیتا تھا وہ، اور لمبائی میں وہ عمامہ زیادہ ہوتا تھا، تقریباً 5.5 فٹ سے بھی اوپر۔ اسی طرح اس کا جو شملہ ہوتا ہے یعنی عمامے کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کپڑا کا حصہ ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ شملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم 3 انگل کے برابر ہوتا تھا، یعنی کہ ایسے آپ 3 دفعہ گن لیں اس انگلی کو کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہوتا تھا، ایک ہاتھ یہاں تک، بس اس سے زیادہ نہیں۔ بعض لوگ وہ لمبا نیچے تک جا رہے ہیں نا، نہیں، بلکہ اتنا بس، زیادہ سے زیادہ یہ لمبائی تھی شملہ کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں یہ کندھے شانے اس کے درمیان میں یہ لٹکا ہوتا تھا، دونوں شانوں کے درمیان، اور یہی عمامے کی شملے کی بھی سنت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو اعمال کیے وہ اسی طریقے سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری بات چونکہ پیشانی تک آ گئی تھی نا، تو کہتے ہیں کہ ایسے بھی چند حضرات بہت خوش نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی قربت پانے والے، آپ کے قریب رہنے والے، جن کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو قریب سے بوسہ لینے کا موقع ملا، جن میں سے ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سفر بھی 3 ایام کے 24 گھنٹے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت کہتے ہیں کہ یہ چلتے ہوئے آئے ابو بکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو کھولا اور پیشانی پر بوسہ لیا، آخری محبت بھرا بوسہ چوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک، اور بڑی خوش قسمتی ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کہتے ہیں، اپنی پیشانی کو ظاہر کر دیا کہ آگے کر دیا، یہ لو بھائی بوسہ لے لو، تو ان کو بھی یہ شرف حاصل ہو گیا۔ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک عجیب سا نور پھوٹتا تھا جو ان کے والد سے والدہ کو ملا، اور پھر جب یہ پیٹ میں تھے تبھی یہ نور جو ہے نا وہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی ظاہر ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جب
یہ گرمی یا دھوپ کی جگہ پہ چلتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے سر پر بادل سایہ کیا کرتا تھا تاکہ ان کو گرمی نہ لگے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دو پرندے ہیں، حالانکہ وہ فرشتے ہوتے تھے جو آپ پر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ دیکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے غور سے، تو فرماتے ہیں اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال بڑی عمر تک بھی سفید نہیں ہوئے تھے، جب ہونے لگے تو صحابہ کہتے تھے ہم گن لیتے تھے کہ سر کے اور داڑھی کے 20 سے بھی کم بال تھے جو صرف سفید ہوئے تھے، اور ایسے زبردست بال تھے جیسے ریشم کا سیاہ گچھا ہو، ایسے خوبصورت بال جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے نا واللیل اذا سجا، کہ وہ قسم ہے آپ کی کالی زلفوں کی۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کے کالی زلفوں کی اللہ قسم اٹھا رہے، اور صحابہ اکرام کی نگاہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا ہر وقت ان کی آنکھیں طواف کرتی تھیں، گھومتی رہتی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زلفوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے، کبھی پیشانی مبارک کو دیکھ رہے ہوتے تھے، کبھی آنکھوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، کبھی ناک کو، کبھی کانوں کو، کبھی رخساروں کو، کبھی ہونٹوں کو۔ مطلب صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں بھرتا تھا، اتنا تو ہم گھر والوں کو نہیں دیکھتے ہوں گے جتنا ہم اپنے رسول کو دیکھتے تھے، اور ہماری آنکھیں ہی نہیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ایسے مبارک ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر کے بال منڈوائے تو صحابہ تو اتنی عقیدت رکھتے تھے، سب جمع تھے کہ ہمیں کچھ مل جائے اس میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ان کے درمیان بطور تبرک کے یہ بال تقسیم کیے گئے، تو صحابہ کو عقیدت کے ساتھ انہوں نے اس کو کہتے ہیں ساری زندگی سنبھال کے رکھا، اور ہمارے لیے یہ باعث برکت ہوتا تھا، زندگی میں ہمارے برکتیں لے آئی اس صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں نے۔ اور اگر ساری سنتیں زندگی میں آ جائیں پھر اندازہ کریں۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے بھی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ملے، میں نے ایک شیشی میں اس کو محفوظ کر کے رکھا، اور جب کوئی نظر بد والا یا کوئی مرض والا، بیماری والا میرے پاس آتا تھا یا مجھے پتہ چلتا تھا تو میں شیشی کو پانی میں ڈبو کر اور وہ پانی دے دیتی تھی، بس وہ پی لیتا تھا، لگا لیتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں ایک ایک جز میں اور ایک ایک حصے کے اندر اللہ نے برکتیں بھری، تو آپ کی سنتوں کے اندر کس قدر۔ اب ٹوپی پہننا یہ شرف ہے، عزت ہے، زینت ہے انسان کی، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ سفید رنگ کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا، اور جہاد کے موقع پہ کالا رنگ استعمال کیا، اور بہت کم دفعہ سبز رنگ بھی استعمال کیا، ہرا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے اللہ کے حکم سے جتنی زندگی رہی، اور اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہمارے خورشید بھائی نمازی ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، اس کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی خوب مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اللہ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، جتنی خطائیں لغزشیں کوتاہیاں ہوئی یا اللہ اس کو معاف فرما کے، اور یا اللہ ان سے راضی ہو جائے، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔
یا اللہ ہمارے ایک نمازی ہیں علی بھائی، ان کی بھی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں مسلمان تمام کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیمار حال ہیں سب کو صحت عطا فرما دے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو خوب بلند فرما دیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔